جی السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے محرم بلوچ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو میں محرم بلوچ کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی آوازوں کو بلند رہنے دیا جانا چاہیے، کیونکہ جب ایسی آوازیں گونجتی ہیں تو اس سے ملک میں ڈیموکریسی کی عزت بڑھتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے BBC کی ڈاکومنٹری دیکھی ہو تو آپ نے دیکھا ہے کہ محرم بلوچ نے چیزوں کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ ان کے والد کی جو فوت کی ہوئی اس کے حوالے سے یقیناً یہ ایک دکھ دینے والی بات ہے، جس طرح ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور کوئی شک نہیں کہ جس بھی سیکیورٹی کے بندے نے ایسا کیا، کیا اس نے غلط فہمی کی بنیاد پر کیا یا جان بوجھ کر کیا، اس کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ صرف بلوچستان یا پاکستان میں ہی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں جارج فلوئڈ کے حوالے سے کہ وہ ایک کالا تھا اور اس کو ایک گورے پولیس والے نے مارا، تو پورے ملک میں اس حوالے سے ہنگامے ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ کا نظام زندگی مفلوج نہیں ہوا، جبکہ بلوچستان میں نظام زندگی مفلوج کرایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ مہارنگ ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی فلان میڈیکل کالج کی فیس کے لیے پہلے سال میری والدہ نے کپڑے بیچے، دوسرے سال جویلری بیچی۔ میں ڈاکٹر ہوں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم پاکستان میں کوڑیوں کے حساب سے فیس دے کر یہاں تک پہنچے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم سب اچھا کما رہے ہیں۔ بولان میڈیکل کالج کی آج کی بھی جو فیس ہے وہ 5,000 روپیہ سالانہ ہے، اور اگر کوئی وہ 5,000 نہ بھی دے سکے تو گورنر کا فنڈ ہے، HEC فنڈ ہے، وزیر اعلیٰ کا فنڈ ہے، سیلانی ہے، اخوت ہے۔ آپ کو صرف ایک درخواست دینی ہے اور آپ کو کچھ بھی پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر پاکستان کو ایک ایسی جگہ بنا کر پیش کیا گیا ہے BBC کے سامنے کہ جیسے وہاں نہ تو کوئی قانون ہے، نہ کسی کی مدد ہوتی ہے۔ اب یقین جانیں ہم تو اتنے ناشکرے ہیں کہ آج بھی 5 سال میں بولان میڈیکل کالج کی جو ٹوٹل فیس ہے وہ $100 ہے، اور اگر آپ پوری دنیا میں باہر جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری دنیا میں لوگ ڈاکٹر کیسے بنتے ہیں۔ یہ امریکہ جو پوری دنیا کو اربوں خربوں کی امداد دیتا ہے، یہاں جو ڈاکٹر بنتا ہے وہ اس کو حکومت صرف قرض دیتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی $100 میں ڈاکٹر بنا دیا اور وہ پوری زندگی پھر اس کا قرضہ اتارتا ہے۔ تو اس سے آگے اب ہم چلتے ہیں کہ جیسے BBC نے وہ بتایا ہے کہ ایک بچی ہے وہ اپنے والد کو بہت یاد کرتی ہے، صبح اٹھ کے تصویر دیکھتی ہے اور اسکول میں بھی دیکھتی ہے، تو اس کو سن کر دل بھر آیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے وہ 2 بھائی بھی یاد آ گئے جو ابھی 1 مہینہ پہلے مزدوری کرنے بلوچستان میں گئے، اور BLA کے بندوں نے ان کی شناختی کارڈ دیکھے، اور ایک کو چونکہ وہ اردو میں تھا اس کو پکڑ لیا، دوسرا انگلش میں تھا اس کو نہیں پکڑا۔ آپ سوچیں اس بھائی کی اذیت جو اپنی آنکھوں کے سامنے دوسرے بھائی کو جاتے دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ تو BBC کا بنتا ہے کہ وہ اس گھر میں بھی جا کر ڈاکومنٹری بنائے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ جو دکھ ہے یہ سانجھے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بلوچیوں کے زیادہ ہیں اور پنجابیوں کے کم ہیں۔ تو ایک تو یہ جو انہوں نے بڑھا چڑھا کر باتیں کی ہیں یہ بالکل ہی غیر منطقی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو وائس آف مسنگ پرسن آف بلوچستان ہے یا جو ہیومن رائٹ کمیشن آف بلوچستان ہے، اس کے مطابق جو بلوچی آج تک لاپتہ ہوئے ہیں وہ ہیں 7,000 سے 8,000۔ یہ ایگزیجریٹڈ نمبر ہے لیکن فرض کریں مان لیتے ہیں، لیکن اس دوران اتنے تو ان لوگوں نے یہ مزدور اور بے بس لوگوں کو مار دیا۔ تو اس کا میں یہ کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں کہ مسنگ ہونی چاہیے، بالکل بھی مسنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس ملک کو بلیک میل کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نظام زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیں۔ پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا اور بون جونٹ رہے گا۔ یہ جو مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔